الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ، اس کی توفیق سے ہم آج اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام اور نبی علیہ السلام کی کامل اتباع میں رکھی ہے. اور اللہ رب العالمین کا ہم بندوں پر یہ شکر، یہ فضل کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام، دین حنیف پر قائم و دائم رکھا فرمایا، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر ہم اللہ رب العالمین کے پاس جائیں کامل دین لے کر، اتباع لے کر. یہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین کو بھی یہی پسند ہے کہ دین اسلام جو ہمارے لیے پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے. یہ طریقہ، یہ راستہ صراط مستقیم جو ہمارے لیے پسند فرمایا، اور اس پورے راستے پر اللہ رب العالمین نے اس طریقے کو اپنی کتاب اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اسوہ حسنہ میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے بیان فرمایا، اور فرما دیا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو اپنایا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. تو آپ علیہ السلام کی مسلسل یہ دعوت، اللہ رب العالمین کے لیے بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ رب العالمین کا پیغام انسانیت کو کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف بھاگو، یقیناً میں تمہیں اس سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اس کی اتباع کرو، پورے کے پورے دین میں آ جاؤ، کہ یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. یہی دین حق، دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا کہ اس کا مستقبل دین اسلام کے ساتھ ہے، اس کا ماضی، اس کا حال اور مستقبل اسلام کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی ترقی ہے، عروج ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا. نہ کہ نسلی تعصب، رنگ و نسل کا تعصب، زبان و علاقے کا تعصب، کہ جو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا، اور آپس میں
ایک مسلمان اپنے آپ کو نیچا سمجھ کے کسی اور قوم سے مشابہت کرے، یہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و زن سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے اور کنبے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل، اسلامی تہذیب کو مکمل فرمایا اور ہمارے لیے وہی پسند فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈال لیں۔ دوسری جگہ فرمایا ایمانیات کے بارے میں اس کی دعوت دیتے ہوئے قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیں آپ کہ گواہ ہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو عبادت کرنے والے تابعدار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمان اور دین اسلام کو ایک مسلمان کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پسند فرمایا کہ دین اسلام کو مکمل فرمایا، اسلامی تہذیب اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا عالی شان اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ اللہ کا رنگ دین اسلام کو اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور رنگ دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے اچھا کون ہوگا، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے اچھا کون سا راستہ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تہذیب اسلامی اور دین اسلام کا مقام و مرتبہ اپنے رنگ کے ساتھ، اپنی عبادت اپنے ساتھ مقرر فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو کہ پورے کے پورے دین اسلام میں آ جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے اور یہی اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے دین فطرت بنایا کہ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا اور جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ معاملے میں جھگڑا نہ کریں اور اپنے رب کی طرف دعوت دیں، کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا اور ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کیا، پسند فرمایا اور فرمایا انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک یہی سیدھے راستے پر ہیں جو دین اسلام پر چلنے والے ہیں، یہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا، کہ تمہیں ایک راستہ بتایا، دوسری قوم ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، اور تمہیں اس میں آزمایا کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، اپنا رنگ اس کو قرار دیا، صبغۃ اللہ، اس کا مقام و مرتبہ، تہذیب اسلامی اور دین اسلام کو، اور اس کے اندر تمام حقوق اللہ سے لے کے حقوق العباد، معاشرتی پہلو بیان فرمائے۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسوہ حسنہ کے ذریعے بھی اس چیز کو پسند فرمایا کہ ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا مکمل رہنمائی فرمائی، اور فرما دیا کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں رہ کر بھی اگر وہ دین اسلام کو نامکمل سمجھے اور کسی اور کی تہذیب سے، کفر و باطل کی قوتوں سے وہ اپنے آپ کو دیکھے اور ان جیسا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت اس کے بارے میں فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جس نے ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت رکھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی اور دین اسلام کو مکمل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کہ ہمیں نہ کسی اور طریقے کی طرف دیکھنے کی، نہ کسی اور سے ہمیں رہنمائی لینے کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہنمائی فرمائی، اور اسی میں ہماری کامیابی رکھی۔ حتیٰ کہ نماز روزے میں بھی کسی کی مشابہت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمائی، کہ نماز کی ظاہری اپنی دین میں، عبادت میں بھی جو ہے وہ کسی کی مشابہت جو ہے اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمائی۔ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے وقت میں نماز کو منع فرمایا کہ جو ممنوع اوقات ہیں نماز کے، اور اسی طرح روزے میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود جو ہے وہ اس موقع پہ روزہ رکھتے ہیں خوشی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اگلے سال جو ہے 2 روزے، اگلا ایک دن پیچھے ایک دن بعد کا روزہ رکھیں گے کہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل رہنمائی دی کہ وہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہے، وہ میاں بیوی کے حقوق بتاتا ہے، وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے رہنمائی دیتا ہے، وہ معاشرت کے حوالے سے انسانوں کی تربیت کرتا ہے، انسانوں کی مکمل رہنمائی دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ماننے والے، یہ فرما بردار، ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں، آپ ان سے کبھی ان سے دوستی کرنے والا نہیں پائیں گے ان کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا چاہے ان کے کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے آباء ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، باپ دادا ہوں، ان کے بھائی ہوں، یہی اہل ایمان کا رویہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو، اپنے دین اسلام کو مکمل سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی قوم سے، کسی فرد سے وہ مشابہت نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو اگر کسی چیز سے مشابہت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس کی اتباع سے جو ہے وہ مشابہت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ مت الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، قال ویلک وما اعدت لها، کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی لیکن مجھے اس چیز کا خوف ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال انت مع من احببت، کہ جب اس نے بتایا کہ لا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، یہی میری تیاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔
اسی کی اتباع، اسی کے مشابہت، اسی کے راستے پر عمل، وہی تیری کامیابی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے پسند فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے دین میں نماز اور روزے میں جب مشابہت نہیں پسند فرمائی تو اور کسی دنیاوی معاملے میں بھی مشابہت جو ہے نہیں پسند فرمائی، اور فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، بس تو ایک طرف ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر لے، اور اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا اسی پر قائم رہے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا دین اسلام، خوبصورت دین، صبغۃ اللہ، جس کو اللہ نے اپنا رنگ قرار دیا، اور اسی رنگ کے اندر ہمیں حکم دیا کہ اپنے پوری اٹھنا بیٹھنا، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو جو ہے وہ اس دین کے اندر ڈھال لیں۔ اور دین اسلام کی یہ خوبی کہ کتنی مکمل خوبی اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے، کہ جہاں عقائد و احکام بتائے، اخلاق بتائے، اور غیروں سے مشابہت رکھنے سے منع کیا، اور دوسری طرف غیروں کے علوم و معارف سے، ان کی ایجادات سے، ان کی تجارت سے فائدہ اٹھانے کا بھی حکم دیا، اور ان کے تجربات سے، اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہ تم ان کے ساتھ حق اور انصاف کرو، ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی کہ جہاں اس نے مشابہت سے دوسری قوموں کے یہودی، عیسائی، نصرانی سے منع فرمایا، وہیں ان کی ایجادات، ان کے علم و فنون سے وابستہ ان سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی، ان کے ساتھ عدل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا، دین حنیف کو، اور اسی نور اور اسی روشنی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کا مستقبل رکھا، اہل اسلام کا اور مسلمان کا یہ مستقبل رکھا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں کافر کہ اللہ کے نور کا اپنے منہ سے بجھا دیں، افواہوں سے یا دوسرے راستے سے، کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، کہ عملی طور پر وہ دوسرے قوموں کے مشابہت اختیار کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو، اپنے نور کو مکمل فرمائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک برا مانے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ساتھ ہمارا مستقبل رکھا،
اسلام کے ساتھ، اپنی اتباع کے ساتھ دین اسلام پر، تہذیب اسلامی پر ہمارا بقا اور ہماری فلاح رکھی، شاندار بقا رکھی، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت کی کامیابی رکھی کہ کوئی دن اگر اللہ رب العالمین کی نسبت سے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو وہ اعظم ہو گیا، اس کی فضیلت ہو گئی، اور اگر کوئی دن اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا کوئی سال کا، تو اس سے نہ دین اسلام پر ہے نہ شریعت اسلامیہ کہ وہ کسی مسلمان کسی قوم سے مشابہت اختیار کر کے وہ ان کے رویے پر چلے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عزت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے ہے، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا، محبوب فرمایا اور مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ تو اس موقع پر جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ میں تمہارے لیے اس دین کو، اس نعمت کو مکمل فرمایا، تو ایک مسلمان کے لیے کسی اور طرف دیکھنا، کسی اور سے رہنمائی لینا، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنا، وہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے خلاف ہے، وہ دین اسلام کے خلاف ہے، اور اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کے تمام معاملات سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔